الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ اور ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، ہوا مولیہا پس وہ اسی کی طرف منہ کرے، فاستبقوا الخیرات تمہیں چاہیے کہ خیر کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں، بھلائی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ رب العزت تم سب کو لے آئے گا جمع کر کے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ومن حیث خرجت اور جہاں کہیں سے بھی تم نکلو، فولی وجہک شطر المسجد الحرام پس اپنا چہرہ کر لو مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ اور بے شک یہ حق ہے، یہ سچ ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ جس طریقے سے ہر انسان کا اپنا ایک مرکز ہوتا ہے، اس کی زندگی کا ایک محور ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو اسی کے ارد گرد جو ہے نا چلاتا رہتا ہے۔ مثلا نوجوان ہے، بچہ ہے، اس کا مرکز، اس کا محور اس کے والدین ہیں۔ وہ اپنے معاملات کو اپنے والدین کی منشا، ان کی مرضی، ان کی مشاورت کے ساتھ سر انجام دیتا ہے۔ تھوڑا سا آگے چلا، شادی ہو گئی، ذمہ داری بڑھی، اب والدین سے زیادہ اس کے معاملات اس کی بیوی کے پاس آتے ہیں۔ اولاد ہوئی، اولاد کے ساتھ اس کے تعلقات، اولاد کی ذمہ داری، اولاد کے ساتھ معاملات بیوی سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ بزنس مین ہے تو اس کی توجہ، اس کا مرکز، اس کا محور، اس کی ساری کوششیں بزنس کی طرف مرکوز ہو جاتی ہیں۔ کوئی بندہ نوکری پیشہ ہے تو وہ اپنی ساری کی ساری صلاحیتیں اپنی نوکری پر لگا دیتا ہے، یہ اس کا ایک دنیاوی لحاظ سے مرکز بن جاتا ہے۔ وجہتن اب وہ اپنے سارے معاملات کو اسی کے مطابق چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ نوکری پیشہ ہے، 50,000 اس کی تنخواہ ہے، وہ پورے مہینے کا بجٹ بنائے گا، میرے بچوں کی فیس یہ ہوگی، میرے گھر کا راشن یہ ہوگا، اور والدین کے لیے یہ ہوگا، بیوی کے لیے یہ ہوگا، پورا راشن بناتا ہے، پورے مہینے کا بجٹ بناتا ہے، اس کے مطابق پھر وہ چلتا ہے۔ یہ اس کے لیے ایک رخ ہو گیا، اس کا سینٹر ہو گیا، اس کا مرکز ہو گیا۔ یہ ایک عارضی سینٹر ہے، عارضی مرکز ہے۔ آج اس کے پاس 50,000 کی نوکری ہے، ہو سکتا ہے کل یہ 50 کے بجائے 30 پہ آ جائے، کم بھی ہو سکتی ہے، 50 والی 70 پہ جا سکتی ہے، لاکھ پہ جا سکتی ہے۔ اس میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ محبت کا معاملہ ہو، وہاں پر بھی نشیب و فراز آتے ہیں، کبھی زیادہ کبھی کم۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو ہمیں مرکز دیا ہے وہ ایک ہی مرکز ہے سارے مسلمانوں کے لیے۔ جہاں کہیں بھی کوئی رہتا ہے، مرکز کیا ہے؟ وہ ہے بیت اللہ شریف۔ وہ کیا ہے؟ بیت اللہ شریف۔ دیکھیں یہ انسان کے اندر اللہ نے ایک لگن رکھی ہے، محبت رکھی ہے
اپنے گھر کے لیے، وہ کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، وہ کسی طرف بھی اگر منہ کر کے دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا سنے گا بھی، قبول بھی کرے گا۔ لیکن جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ سب سے پہلے یہ کرتا ہے، حالانکہ دعا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، سب سے پہلے وہ یہ کرتا ہے کہ اپنا چہرہ، اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرتا ہے، پھر ادب آداب بجا لاتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، پھر اللہ سے دعا مانگتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک متفق کا مرکز عطا فرما دیا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، نوجوان ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، غازی ہے، پرہیزگار ہے، جو بھی ہے وہ کیا کرے گا؟ مرکز اس کا کیا ہوگا؟ بیت اللہ شریف۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، آگے فرمایا کہ مرکز ہم نے تمہیں دے دیا ہے، اب تم اس مرکز کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر اس مرکز کو تم چھوڑو گے تو پھر تمہاری عبادات، تمہاری ریاضات، تمہارے ذکر و اذکار، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس ذکر پر، اس مرکز پہ رہو گے، اس سینٹر پہ رہو گے تو تمہاری دعائیں اور نمازیں قبول ہوں گی۔ آگے فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اس مرکز کی طرف توجہ کرنے میں تو کوئی کسی سے سبقت نہیں لے سکتا، پاکستان میں بیٹھا ہے، سیالکوٹ میں، لاہور میں، ہند، سندھ، جہاں مرضی ہو، اس نے اپنا چہرہ اس مرکز کی طرف کرنا ہی کرنا ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ سبقت اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ ترقی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک فارمولہ دے دیا ہے، وہ فارمولہ یہ ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیر کے معاملے میں، اچھائی کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ خیر کے معاملے میں، اچھائی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، یہ ہے فارمولہ جس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ فرض کریں دو نمازی ہیں، دونوں 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں، مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں، اب یہ ایک دوسرے سے سبقت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ نوافل میں اضافہ کر کے، دونوں نوافل بھی برابر پڑھتے ہیں، اب سبقت کیسے ہوگی؟ قیام اللیل کر کے، قیام اللیل بھی برابر کا ہے، اب سبقت کیسے ہوگی؟ تسبیحات کر کے، ذکر اللہ کر کے، یہ بھی برابر ہے قرآن کریم کی تلاوت کر کے، یہ بھی برابر ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، یعنی سبقت کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اچھا وہ 5 پڑھتا ہے تو میں بھی 5 ہی پڑھوں گا، بس وہ صرف فرض پڑھتا ہے میں بھی فرض پڑھوں گا، وہ مستحب سنتے پڑھتا ہے اور سنت موقدہ پڑھتا ہے میں بھی سنت موقدہ پڑھوں گا، وہ واجب ادا کرتا ہے میں بھی واجب ادا کروں گا، نہیں، ایک دوسرے سے اس معاملے میں ہم نے بڑھنا ہے، اور ہم نے اپنی روٹین، اپنا سیٹ اپ بالکل جو ہے نا الگ بنا لیا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں ہم دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، دین کے معاملات میں ہم پرواہ نہیں کرتے۔ دیکھیں شریعت نے ہمیں ایک فارمولہ دیا ہے، دنیا کے معاملات میں شریعت کہتی ہے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ کس کو دیکھو؟ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ ایک بندے کے پاس سائیکل ہے تو اس سے کہا گیا تم پیدل چلنے والے کو دیکھو، دوسرے کے پاس موٹر سائیکل ہے اس سے کہا گیا تم سائیکل والے کو دیکھو، کار والے سے کہا گیا موٹر سائیکل والے کو دیکھو، ٹھیک ہے نا، پجارو والے سے کہا گیا مہران والے کو دیکھو۔ جب نیچے والے کو دیکھو گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے تمہیں کیا دیا ہے۔ جب نیچے والے کو دیکھو گے اللہ پھر تمہیں بتائے گا، تمہیں سمجھ آئے گی اس بات کی کہ اللہ نے میرے اوپر کتنی بڑی نعمتیں برسائی ہیں، مجھے کتنی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کتنا بڑا اللہ نے مجھے انعام عطا فرمایا۔
یہ دنیا کا معاملہ ہو گیا۔ دین کے معاملے میں جب ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے نا، پھر ہمیں اپنی کوتاہی نظر آئے گی۔ فجر کی نماز پڑھتا ہے، باقی مصروفیات کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتا، اسے چاہیے وہ 5 نمازیں پڑھنے والے کو دیکھے، پھر اسے احساس ہوگا، اسے پتہ چلے گا یار میں کتنا نکما ہوں، اللہ نے جو اسے دیا وہی مجھے دیا ہوا ہے، اللہ جیسے اس کی حفاظت کرتا ہے ویسے میری حفاظت کر رہا ہے، اللہ جتنا اس کا رب ہے اتنا ہی میرا رب ہے، وہ اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق اتنا اچھا کیے ہوئے ہے، میں بہت پیچھے ہوں۔ پھر وہ 5 پڑھنے کی کوشش کرے گا، 2 پڑھے گا، 3 پڑھے گا، 4 پڑھے گا، آخرکار وہ 5 پہ آ جائے گا۔ جب وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا پھر اس کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوگا۔ 5 نمازیں پڑھنے والا اس کو دیکھے جو سنت نفل پوری کی پوری نمازیں ادا کرتا ہے، اسے پھر احساس ہوگا یار میں بہت پیچھے ہوں، ابھی مجھے محنت کرنی ہے، مجھے اور زیادہ اللہ کے قریب جانا ہے، وہ ساری نمازیں پڑھے گا۔ تو اسی طریقے سے جو بندہ مجھ سے زیادہ اعمال کر رہا ہے میں اس کو دیکھوں، نہ کہ اپنے سے کم اعمال کرنے والے کو دیکھوں۔ اگر کم اعمال کرنے والے کو دیکھ کر میں اس جیسا بننے کی کوشش کروں گا تو اللہ رب العزت نے جو توفیق بخشی ہے عبادات کی اللہ واپس لے لے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ پھر تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دنیا کے معاملات میں نیچے والے کو دیکھنا ہے، اپنے سے کم طبقے کو دیکھنا ہے، اور دین کے معاملے میں اس طبقے کو ہم نے دیکھنا ہے، اپنانا ہے، فالو کرنے کی کوشش کرنی ہے جو ہم سے بہتر ہے۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ نے کیا فرمایا؟ خیر کے معاملے میں، بھلائی کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ فَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، آگے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ مت بھولو کہ دنیا میں آ گئے، تصرفات معاملات تمہارے ہاتھ میں آ گئے، اب تم جو مرضی کرو، تم سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ نہیں، فرمایا اَيْنَمَا تَكُونُوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یأتی بکم اللہ جميعا، اللہ تم سب کو جمع کر کے لے آئے گا، سب کو جمع کر کے لے آئے گا۔ اور کہاں لائے گا؟ میدان محشر میں۔ سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے، اور پھر وہاں کے جو معاملات ہیں وہ آپ سن چکے ہیں۔ اسے اپنے ذہن کے اندر رکھ کے ذرا تھوڑی دیر کے لیے وہاں اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھیں۔ میدان محشر لگا ہوا ہے، کسی کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، سر پہ کپڑا نہیں ہے، 10 ہاتھ کے فاصلے پر سورج ہے، زمین تانبے کی ہے، تپ رہی ہے، پگھل رہی ہے، اور ہر انسان اپنے اپنے پسینے کے اندر شرابور ہے، غرق ہو رہا ہے، اس میں ڈوب رہا ہے۔ اللہ رب العزت قہار کے اندر ہے، جبار کی کیفیت صفت اس کی اس وقت جو ہے نا وہ جوش میں ہے، وہ اعلان کر رہا ہے این الجبارون این القہارون، بلاؤ ان کو جو لوگوں پر جبر کیا کرتے تھے، بلاؤ ان کو جو لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی سلطنت ہے، کس کی حکمرانی ہے، آج کس کا امر چلنے والا ہے، کس کا حکم چلنے والا ہے۔ ذرا تصورات کی دنیا میں اپنے آپ کو وہاں پر کھڑا کر کے دیکھیں، پھر اپنے آپ کو تلاش کریں میں کہاں پر موجود ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس وقت میں ان لوگوں کے صف میں کھڑا ہوں جو ظلم کرنے والے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے میں ان لوگوں کے صف میں ہوں جو مجرم ہیں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اپنے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، آپ کو مجھے اپنا آپ کسی صف میں کھڑا ہوا مل جائے گا، نظر آ جائے گا۔ اگر تو وہ اچھوں کی صف ہے اللہ کا شکر ادا کریں اور مزید اچھائیاں کرنے کی کوشش کریں، اگر وہ صف اچھوں کی نہیں ہے
اگر وہ صف اچھوں کی نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو اس صف سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے ہم نے. نہیں میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ تکلیف میں نہیں اٹھا سکتا، مجھے یہاں سے باہر آنا ہے. جب ہم اپنے آپ کو وہاں سے باہر نکالنے کی کوشش کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آٹومیٹک خود بخود ہم نیکی کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے، پھر اللہ رب العزت ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما دے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. آگے 2 آیات ہیں. جتنی زیادہ مخالفت تھی، جتنی یہود کی طرف سے اہل کتاب کی طرف سے دشمنی تھی، جتنی تاکید اس کے اندر تھی، اتنی ہی تاکید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر حال میں دنیا کے کسی خطہ میں ہو، کسی کونے کے اندر تو موجود ہو، تمہارا رخ، تمہارا منہ، تمہارا چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف ہونا چاہیے. مرکز تمہیں ایک ہی دیا ہے، دوسرا تمہارا کوئی مرکز نہیں ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس مرکز پر قائم رکھے، اللہ ہمیں اس مرکز کے آداب کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی اسی ایک مرکز پہ رکھے اور قیامت والے دن بھی اسی ایک مرکز پر ہمیں جمع فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.